بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وادی لولاب یعنی اے وادی کشمیر، اور اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو سمجھیں گے، اور جس انداز سے یہ لکھی گئی اس حوالے کو ہم سمجھیں گے۔ علاقے کے ملا زیغم کے نام ایک فرضی شخص کا نام لیا گیا، جس کا تعلق برِ صغیر کے شمال کے خوبصورت علاقے کشمیر کی ایک وادی لولاب سے تھا۔ یعنی یہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے، اور ایک فرضی ڈائری بنائی گئی جس میں درج فرضی خیال کو 19 نظموں میں قلم بند کیا گیا، اور ان تمام کا مقصد کشمیریوں اور کشمیری ہندو راجا کی غلامی سے آزاد ہونے کا یقین کرنے، اور ان کو آزادی کی قدر و قیمت بتائیں اور ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ یعنی اس سارے لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ کشمیریوں کو آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو، ان کی سوئی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوں۔ یہ کس طرح ممکن تھا؟ جو حوالہ ہمیں اس نظم میں آگے دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اسلامی اقدار کو اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کو قائم کیا جائے، حقیقی درویشی کو اختیار کیا جائے، اور آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اور ہم کیونکہ اپنی اقدار کو بھلا چکے ہیں، اپنی اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے یہ صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے سرسبز و شاداب مناظر، گھنے جنگلات، صاف و شفاف چشموں اور بلند و بالا پہاڑوں کے لیے مشہور اس وادی میں کئی دریا بہتے ہیں، جن میں ایک نہر لولاب بھی شامل ہے۔ یعنی بہت سے دریا بہتے ہیں اور اس میں ایک یہ نہر بھی شامل ہے جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ وادی لولاب کی ثقافت کی بات کروں، یہاں کے لوگ کشمیر کی روایتی ثقافت، رسم و رواج اور زبان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ وادی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ کئی صدیوں سے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کے زیر تسلط رہی۔ اس مصرعے میں اقبال وادی کے چشمے کے پانی کو سیماب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ تڑپنا سے مراد پانی کا ہلکا ہلکا حرکت کرنا ہے۔ اب ہم اس شعر کے حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے ہم نے پس منظر کو بھی سمجھا اور تھوڑا سا آپ حوالہ دیں گے اس سب کا بھی۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، اس مصرعے میں اقبال وادی کے چشموں کے پانی کو سیماب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ تڑپنا سے مراد پانی کا ہلکا ہلکا حرکت کرنا ہے۔ یہاں وادی کے چشموں کے پانی کی چمک اور حرکت کو سیماب کی مانند قرار دیا گیا اور وادی کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ وادی کی خوبصورتی کا بیان کیا جائے۔ اقبال نے اس شعر کے ذریعے قدرتی حسن، جوش اور حرکت کو بیان کیا ہے جو اس وادی کے چشموں میں نظر آتی ہے۔ یہ شعر ہمیں قدرتی حسن کی قدردانی کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی یہ شعر جو ہے ہمیں قدرتی حسن کی قدر کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ یہ جو حسن ہے بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت شان ہمیں اس میں سب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح سے پانیوں کا بہنا اور ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، سرسبز ہونا، یہ سب ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھاتی ہیں یہ چیزیں۔ اے وادی لولاب تیری فضاؤں میں صبح کے وقت چہچہاتے ہوئے پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، علامہ اقبال کا کہنا ہے، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب۔ ہم کیسے لکھیں گے اسے جملے میں؟ اے وادی لولاب تیری فضاؤں میں صبح کے وقت چہچہاتے ہوئے پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس مصرعے میں وادی لولاب کی فضاؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرغان سحر کا مطلب ہے صبح کے وقت چہچہانے والے پرندے۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ
इनमें सुबह के वक्त यानी वादिये लौलाब में सुबह के वक्त परिंदे खुशी से चहचहाते हैं। वो इस कदर हसीन वादी है। इकबाल इस मिसरे के जरिए वादिये लौलाब की दिलकश और पुरलुत्फ फिजाओं की तारीफ कर रहे हैं। यानी आप इस मिसरे में हमें दिलकशी बता रहे हैं और पुरलुत्फ फिजाओं की तारीफ कर रहे हैं, जहां सुबह के वक्त परिंदों का नगमा और इनकी मौजूदगी फितरत की खूबसूरती और सुकून को मजीद बढ़ा देती है। यानी ये तमाम जो चीजें हैं, परिंदों का चहचहाना, सरसब्ज होना, ये क्या करता है कि फितरत की खूबसूरती और सुकून को मजीद बढ़ा देता है और हमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों को दिखाता है। यूं पानी का हल्का हल्का सा हरकत के साथ चलना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। यहाँ पर लेकिन हम कहेंगे कि पुरलुत्फ फिजाओं की तारीफ करते हैं, जहां सुबह के वक्त परिंदों का नगमा और इनकी मौजूदगी फितरत की खूबसूरती और सुकून को मजीद बढ़ा देती है, क्योंकि जिक्र खूबसूरती का है। गर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, दीन बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, ए वादिये लौलाब, ए वादिये कश्मीर। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज्म वादिये लौलाब से लिया गया है, जिसमें अल्लामा इकबाल दीन इस्लाम और मुसलमानों की रूहानी हालत के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आज इस वक्त पे, मौजूदा वक्त पे उनकी रूहानी सूरत हाल क्या है, किसकी, दीन इस्लाम और मुसलमानों की, और इनके रूहानी जो है इनकी सूरत हाल वो क्या है। कर साहिबे हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, अल्लामा इकबाल इस मिसरे में मिंबर और मेहराब की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि इस्लामी इबादात और दीनी मामलात की अलामत है। साहिबे हंगामा से मुराद वो शख्स है जो दीन की रूह को जिंदा रखता है। और दीन की रूह को कौन जिंदा रखता है? यानी वो मुसलमान जो दीन की तालीमात को जिंदा रखता है, यानी वो जो दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर, दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर इसको जिंदगी में शामिल करता है। इकबाल यहाँ कह रहे हैं कि अगर मिंबर और मेहराब यानी मसाजिद और दीनी तालीमात में वो जोश, हिम्मत और जिंदगी की रूह मौजूद ना हो, यानी मसाजिद और दीनी तालीमात में वो जोश, हिम्मत और जिंदगी की रूह मौजूद ना हो, तो दीन की हालत बेजान हो जाती है। ठीक है। बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। अब हम इसे समझेंगे। इकबाल कह रहे हैं कि अगर दीन में ये जिंदगी और जोश ना हो तो बंदाए मोमिन, सच्चा मुसलमान, इसके लिए दीन के मानी बेमानी हो जाते हैं। यानी दीन बेमानी हो जाता है अगर उसके अंदर सच्ची लगन, जोश और जज्बा इस्लामी तालीमात पर अमल करने का मौजूद ना हो। ठीक है। अब हमने पहले मिसरे में क्या समझा कि वो इंसान जो दीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर से जिंदगी में शामिल करता है। इकबाल यहाँ कह रहे हैं कि वो जोश, वो हिम्मत, वो जिंदगी की रूह मौजूद नहीं है, मौजूद ना हो तो दीन की हालत बेजान हो जाती है। ठीक। और दूसरे में कह रहे हैं दीन बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। इकबाल कह रहे हैं कि अगर दीन में ये जिंदगी जोश ना हो तो बंदे मोमिन, सच्चे मुसलमान के लिए दीन के मानी बेजान हो जाते हैं। ये हालत मौत की तरह होती है, यानी दीन से दूरी और रूहानी ज़वाल मौत की तरह है, या ख्वाब की तरह जिसमें बेअमली और गफलत हो, कि या तो मुसलमान गफलत की नींद सो रहे हैं या फिर वो मौत की तरफ चले गए हैं, जो उनकी रूह इस कदर बेदीन हो गई है, दीन से दूरी इख्तियार कर ली है और उनमें वो जज्बा,
وہ دین کی طلب نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور جس طرح سے منبر و محراب سے آوازیں حق آنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اقبال اس شعر کے ذریعے اس وادی کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں۔ اقبال کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس شعر کے ذریعے؟ اس وادی کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اس وادی میں رہنے والے کشمیری مسلمان خوبصورت ثقافت اور تہذیب رکھتے ہیں، کہ ان کے پاس ایک شاندار ماضی ہے، ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے۔ وہ ثقافت اور تہذیب کیا ہے؟ وہ اسلامی تعلیمات ہے، وہ ہمارا شاندار ماضی ہے۔ مگر اگر دین میں جوش اور زندگی کی کمی ہو، کہ اگر دین میں جوش اور زندگی کی کمی ہو تو یہ روحانی طور پر مردہ حالت کی نشانی ہے یا خواب غفلت کی نشانی ہے۔ اس شعر میں اقبال نے دین کی حقیقی روح کو زندہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، یعنی ان کا نقطۂ نظر کیا ہے یا ان کی وہ بنیاد کیا ہے کہ دین کی حقیقی روح کو زندہ رکھا جائے۔ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی دینی تعلیمات کو زندگی میں شامل نہیں رکھیں گے تو ان کی حالت مردے جیسی بے جان، بے حس اور حرکت ہو جائے گی۔ اقبال اس شعر میں پیغام دے رہے ہیں، اگر تیری مسجدوں کے خطیب اور امام اپنے دلوں میں دین کے لیے سچی تڑپ اور ولولہ نہیں رکھتے۔ اقبال اس شعر میں پیغام دے رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھا؟ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب۔ ٹھیک، اقبال اس شعر میں پیغام دے رہے ہیں، اگر تیری مسجدوں کے خطیب اور امام اپنے دلوں میں دین کے لیے سچی تڑپ اور ولولہ نہیں رکھتے، اور اگر مسجدوں کے منبروں اور محرابوں سے لوگوں کے لیے آزادی اور جہاد کا ولولہ پیدا کرنے والی آوازیں نہیں اٹھتی، یعنی منبروں اور محرابوں سے کیا اٹھنا چاہیے؟ آزادی اور جہاد کا ولولہ پیدا کرنے والی آوازیں، کیونکہ مسلمان غلامی کی زنجیروں کو قبول نہیں کرتا اور ناحق بات کے آگے نہیں جھکتا، تو پھر اس دین کو دین کہنا غلط ہے، کہ پھر وہ جو خطیب اور امام جس دین کی ترغیب دے رہے ہیں اس دین کو دین کہنا غلط ہے۔ دین تو صحیح اور عمل اور آزادی کا سبق دیتا ہے۔ مختصر جملہ یہ ہم کہیں گے کہ دین تو صحیح و عمل اور آزادی کا سبق دیتا ہے۔ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے سن لیں۔ کس پر ایمان رکھنے والے؟ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے سن لیں کہ جس دین میں یہ باتیں نہیں وہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دین موت اور خواب کے برابر ہے۔ اے وادی لولاب، اے وادی کشمیر، خدا کرے تیرے علماء دین میں اور تیرے اماموں اور خطیبوں میں، یعنی جو منبر و محراب پر موجود ہیں، دین کی مکمل سمجھ آ جائے اور انہیں تیرے باشندوں تک اس کے ابلاغ کا خیال آ جائے۔ خود اقبال ایک اور جگہ پر آواز اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں بقول اقبال، آج وہ کشمیر ہے مجبور و محکوم و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ اگلے اشعار ہیں، ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوئے اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب، اے وادی کشمیر۔ اس بند میں علامہ اقبال نے ساز اور اس سے متعلقہ علامات کے استعمال سے اپنا مفہوم واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وادی لولاب کے باشندے جس طرح کسی ساز کے ڈھیلے تاروں سے ان کو مضراب سے چھیڑنے کے باوجود جگر کو جلا دینے والے نغمے پیدا نہیں ہوتے، اسی طرح جب تک
تم اپنے دین کی صحیح جذبہ اور تڑپ پیدا نہیں کرو گے اپنے اندر، دین تم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا۔ اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو آسان الفاظ میں بھی سمجھا بھی دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ساز اس کے تار ڈھیلے ہوں تو اس میں جتنے بھی آپ کوشش کر لو اچھے سروں کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، وہ دل پر اثر نہیں کرتا، وہ جو اس میں سے سوز نکلتا ہے وہ دل پر اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے طرح اقبال نوجوانوں کو، کشمیری نوجوانوں کو، بندوں کو بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں، اقبال اس خوبصورت وادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ فطرت کا حسن اپنی جگہ موجود ہے، لیکن انسان کے اندرونی کیفیت، اس کی روحانی حالت اور اس کے عمل کی درستگی نہ ہو تو یہ حسن بے معنی ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگر انسان کی روحانی حالت درست نہ ہو تو سخت محنت اور کوشش بے سوز ہے، بے ثمر ہے۔ اگر انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت درست ہو تو تبھی ایک خوبصورت نغمہ اس کے دل سے نکلتا ہے جو دوسروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یعنی اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ اگر انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت درست نہ ہو تو اس کی محنت اور کوشش بیکار، بے سوز ہے۔ جیسے ایک ساز جس کے تار ڈھیلے ہوں، وہ مضراب اس سے کوئی خوبصورت نغمے پیدا نہ کر سکے گا۔ بقول اقبال، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی سبق پڑھنا ہوگا ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کا، سچائی کا، اور پھر ہمیں آزادی بھی ملے گی اور پھر ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب، اے وادی لولاب، اے وادی کشمیر۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، اس مصرعے میں اقبال ملا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا جو مذہبی تعلیمات دینے والا اور رہنمائی کرنے والا ہے، اس کی نظر یعنی اس کی بصیرت فراست، دانائی سے خالی ہے۔ یہاں اقبال ملا کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دین کی اصل روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے پاس علم تو ہے مگر وہ بصیرت اور دانش نہیں جو لوگوں کو راستہ دکھا سکے۔ بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ اس مصرعے میں اقبال صوفی پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں خانہ سے مراد صوفی کا دل یا وہ روحانی جگہ ہے جہاں وہ اپنے آپ کو، اور میں ناب سے مراد وہ خالص شراب جو روحانیت کی علامت ہے، بے اثر ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں سوز، حرارت یا حقیقی روحانی کیفیت نہیں ہے۔ اے وادی لولاب، آج تیری شریعت اور طریقت کے علمبرداروں کی حالت بجھے ہوئے چراغوں کی سی ہے۔ شریعت کے حامل مولوی، ملا، علماء بصیرت کے اس نور سے بے بہرا ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو درپیش معاملات کی اصلیت کو پا سکیں، کہ یعنی ان کے پاس وہ علم، وہ بصیرت نہیں ہے جس سے وہ شریعت کی اصل روح کو پا سکے اور مسلمانوں کے درپیش مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب شریعت کے حامل مولوی، علماء کو وہ بصیرت حاصل نہیں ہے جس سے وہ مسلمانوں کے درپیش معاملات کی اصلیت کو پا سکے اور انجام کو دیکھ سکیں کہ آج جو صورتحال ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ خالص شراب پی کر آدمی اللہ میں مست اور دوسرے مستی سے کنارہ کش ہو جائے۔ یعنی یہاں کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شراب
جو ہمیں اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ دے، اور دوسری مستی سے کنارہ کشی یعنی دنیا داری سے ہم کنارہ کش ہو جائیں۔ وہ شراب اب، وہ خالص شراب اب صوفی کے میخانے میں موجود نہیں ہے، وہ بھی رسم کے صوفی رہ گئے ہیں۔ ان کی شراب خانے میں اب وہ خالص شراب نہیں جس کو پی کر پینے والے کی روح میں حرارت پیدا ہو، وہ شراب اب باقی نہیں رہی۔ وہ مسلمان مدتوں سے نایاب ہو چکے ہیں، وہ لوگ جن کے دل اللہ کی محبت اور تقویٰ سے بھرے ہوں، جو روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بلندیوں پر ہوں، یعنی جن کے دل اللہ کی محبت سے روشن ہوں اور وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوں، وہ مسلمان جو ہیں اب نایاب ہو چکے ہیں، اور یہی مسلمان ہیں جو کہ رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمیں اس مشکل حالات میں ایک روشن راستے کی طرف چلا سکتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اندرونی زوال اور روحانی کمزوری اور حقیقی درویشی کی کمی پر افسوس کا اظہار کیا ہے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندرونی زوال پہ ایک نظر وہ ڈال رہے ہیں اور روحانی کمزوری اور اس کو حقیقی درویشی سے دوری کی وجہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان حقیقی درویشی کو اب اختیار نہیں کر رہے، حقیقی درویش اب نہیں موجود۔ اس وجہ سے بہت کم لوگ ہیں ایسے، اس وجہ سے یہ اندرونی زوال آ رہا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ان درویشوں کی ضرورت ہے جن کے دل اللہ کی محبت سے بیدار ہوں، یعنی جن کے دل اللہ کی محبت سے بیدار ہوں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی لو جلتی ہو، اور جو قوم کی حالت کو بہتر بنا سکے، یعنی ایسے ہی درویش، ایسے ہی اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ جن کے لیے یہ دنیا بے معنی ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی محبت پانا ہو، ایسے ہی لوگ قوم کی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ایسے درویش اب بہت نایاب ہو گئے ہیں۔ اقبال قوم کے زوال کی وجہ اسلام سے اور اللہ سے دوری کو قرار دیتے ہیں۔ بیدار ہو دل جس کی وہ حیان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہیں نایاب، اے وادی لولاب، اے وادی کشمیر، مسلم کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دینے والے، اس دنیا کی حرص و ہوس سے آزاد بنا دینے کا کام صرف درویش کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو خود ہوس کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو، یعنی آج کا درویش تو خود دنیا دار ہے، اس کی صحبت کے فیض اور نگاہ کی تاثیر سے قوم کے دل کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک درویش دنیا داری میں نہیں لگا ہوتا، ٹھیک ہے، مسلمان کو اور مسلمان معاشرے کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دینے والے اور اس دنیا کی حرص و ہوس سے آزاد بنا دینے کا کام صرف درویش کرتے ہیں۔ لیکن جو خود ہوس کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو، اس کی صحبت کے فیض اور نگاہ کی تاثیر سے قوم کے دل کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ دل زندہ ہونے سے مراد دلوں کی وہ زندگی نہیں، دل زندہ ہونے سے مراد دلوں کی وہ زندگی نہیں، بیدار ہو دل جس کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مراد دلوں کی وہ زندگی نہیں جو ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے، کہ یعنی جو ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے وہ دل دھڑکنا زندگی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی زندگی ہے۔ یعنی اقبال کا جو اشارہ ہے وہ روحانی زندگی کی طرف ہے، کہ ایک درویش جو ہوتا ہے وہ تو اس کی تو نگاہ کی تاثیر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس پر پڑ جائے وہ بھی روحانیت کا سفر کرنے لگتا ہے، روحانیت کی راہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی طلب اور محبت کے راہ کو اختیار کر لیتا ہے۔
بلکہ ایک روحانی زندگی ہے جو ان غیر اللہ کے بتوں سے دل کو خالی کر کے اور اللہ کی کو بسا کر حاصل ہوتی ہے. یعنی اس سفر تک، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان درویشوں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ دنیا کی طلب سے دلوں کو خالی کر دینا ہوتا ہے اور پھر دل میں اللہ کو بسانا ہوتا ہے. ایسا کرنے کے بعد ہی حقیقی درویشی حاصل ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ اب نایاب ہو چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ درویش ہیں جن کی نظر جب کسی دوسرے انسان پر پڑتی ہے تو وہ بھی روحانیت کی طرف آ جاتا ہے، اس کی بات کہی ہوئی اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے. مرد درویش کی صبح کے وہ نالے، وہ فریادیں جو ہر طرف اور ہر چیز سے منہ موڑ کر ذکر و فکر کی صورت میں کرتا ہے. اصل درویش مرد، ٹھیک ہے، یہاں پر اصلی درویش کی ہم بات کر رہے ہیں، اصل درویش کی. مرد درویش کی صبح کے وہ نالے، وہ فریادیں جو ہر طرف اور ہر چیز سے منہ موڑ کر، یعنی دنیا سے منہ موڑ کر ذکر و فکر کی صورت میں کرتا ہے. وہ ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے آخرت کی، دنیا کی. اس کی محبت میں بیٹھنے والوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں ان پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے محبت اس کے دل سے جو نکلتی ہے، اور ان میں ایک قسم کی روحانی تبدیلی پیدا کر کے اس میں انسانیت کی اور مسلمانی کی صحیح صفات پیدا کر دیتی ہے. یعنی وہ افراد جو ان کے زیر سایہ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک قسم کی روحانی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی انسانیت اور مسلمانی کی صحیح صفات کو سمجھنے لگتے ہیں. علامہ اقبال اس بات پر ملا زیغم کی زبان سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ایک مدت سے مسلمان قوم میں اس قسم کے درویش پیدا نہیں ہو رہے. باپ دادا کی روحانی وراثت کی بجائے دنیاوی اعتبار سے تو گدی نشین جگہ جگہ نظر آتے ہیں کہ یعنی وہ تو دنیا داری میں مگن ہے، چاہے ان کے باپ دادا کی روحانی وراثت ہے، ٹھیک ہے. پیشہ ور، جال ساز، لوٹ سوٹ کرنے والے اور اپنی اپنی خانقاہوں کی دنیاوی رونق بڑھانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کا وہ درویش جو خالصتاً اللہ کے لیے جیتا تھا اور مرتا تھا، وہ جو ہے مظہر صفات الہی ہو کر بندہ مولائے صفات بن چکا ہوتا تھا. وہ جس کی مرضی اللہ کی مرضی میں گم ہو جاتی تھی اور جس کی بنا پر اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز استوار کر دیتا تھا، وہ جس کے ہاتھ میں زمانے کے گھوڑے کی باغ دوڑ نہیں ہوتی تھی، وہ درویش، وہ صوفی، وہ ملا اب موجود نہیں ہے. وہ جس کی جھونپڑی کے آگے محل جھک جایا کرتے تھے، یعنی وہ پھر اگر وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی رونق کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، دنیا کی طلب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کی محبت کے لیے جیتے تھے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بستا تھا، دھڑکتا تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ایسے درویشوں کی جھونپڑی کے آگے محل جھک جایا کرتے تھے. اب وہ درویش نظر نہیں آتے. اقبال افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اصل درویش تو مدتوں سے نایاب ہو چکے ہیں. تو یہ تھی آج کی نظم.